ایک ماں باپ کی نافرمانی، ایک ظلم، ایک ماں باپ کی نافرمانی، ایک ظلم، ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ جاؤ میاں چنو کی عدالتوں میں دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں۔ جاؤ خانیوال کی عدالتوں میں دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں۔ جاؤ ملتان کی عدالتوں میں دیکھو یہ جھوٹے مقدمے کس نے قائم کیے ہیں؟ اسی دیش کے لوگوں نے کیے ہیں۔ اور کتنے وکیل ہیں جو جھوٹے کیس لڑ رہے ہیں، یہ وکیل کہاں سے آئے ہیں؟ اسی دیش کے ہیں۔ کتنے جج ہیں جو اپنے عدل کو چند سکوں پہ بیچ رہے ہیں، یہ جج کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اسی ملک سے ہیں۔ یہ اٹھ کے قاتل کلاشنکوف کے برسٹ مار رہا ہے، یہ یہودی آیا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ آیا ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ آیا ہے، یا یہ وہی ہے کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں خنجر اتار رہا ہے، گولیاں اتار رہا ہے۔ پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ بوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینک کے چلے جائیں، معصوم بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جائیں، معصوم بچوں کو مار کر اس کے اوپر بھنگڑے ڈالیں۔ پوری دنیا میں ایسا ظلم نہیں دیکھا۔ ہے تو اسی دھرتی پر ہے۔ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ کس لیے بنایا تھا؟ دفع کرتے نہ بناتے ہندوستان ہی رہتا۔ اس آزادی سے تو غلامی اچھی تھی، اس آزادی سے تو ہم غلام اچھے تھے کہ جہاں صوبہ صوبے کو قتل کر رہا ہے، قوم قوم کو قتل کر رہی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، چند مرلے زمینوں پر ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے سگے بھائی آپس میں بات نہیں ہے، کلام نہیں ہے، مقدمے بازیاں ہیں، پڑوسی کو نہیں جانتا ہے۔ ماں ذلیل ہے اولاد کے ہاتھوں، باپ ڈر کے چھپتا پھرتا ہے اولاد کے ہاتھوں، کدائیں کتے طرح پے نہ جاوے، کدائیں وٹ نہ لوے ہلکے کتے دی طرح۔ باپ چھپتے پھر رہے ہیں کہ اولاد ہلکے کتے بن گئے۔ تو امریکہ مرد آباد، یہ امریکہ نے کیا ہے یا میں نے اور آپ نے خود کیا ہے؟ یہ میرے تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں ایک ظلم کا میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے، ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ کافر ہے، وہ دہریہ ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ جواری ہے۔ ایک آدمی مسلمان نہیں، آدمی، ایک آدمی بے گناہ قتل ہو جائے اور اس کے قتل کرنے پر ساری دنیا کی رائے ہو، مار دو مار دو مار دو۔ 700 کروڑ انسان، ایک کم 700 کروڑ انسان، اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، ایک کم 7 ارب انسان کہتے ہیں اس کو مار دو۔ مارنے والا ایک ہوگا، 2 ہوں گے، 10 ہوں گے، 7 ارب نے کہا مار دو۔ 7 ارب ہوں، 7 کھرب ہوں، 700 کھرب ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بے گناہ قتل پر اگر پوری دنیا کے انسان متفق ہو گئے ہاں مار دو، تو اس ایک کے بدلے میں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کہ ہم نے کس کی گردن پہ چھری پھیری ہے؟ جسے اللہ نے بنایا۔ ایک کافر دہریہ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا، اس نے روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے روٹی اٹھا لی، اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلاتا۔ وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا کہ اے ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، تو ایک وقت کی نہ کھلا سکا، اس سے واپس بلا، اس سے روٹی کھلا، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، تیرے ذمہ تھا روٹی کھلانا کہ تیرے پاس بھیجا تھا۔ یہ ایک کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، ساری دھرتی ہماری خون خون ہو چکی ہے،
سارا بازار دھوکہ ملاوٹ پر آ چکا ہے، سارا بڑا تاجر سود پر آ چکا ہے۔ پہلے بینک سود لیتے تھے، آج جس نادان کے پاس 4 پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ سود لینا شروع کر دیتا ہے، سود پہ قرضے دینا شروع کر دیتا ہے۔ کدھر جائیں؟ حکمرانوں کو برا میں کیسے کہوں؟ میرے تو 18 کروڑ داغدار ہیں، میں خود داغدار ہوں، میں خود داغدار ہوں، میں پہلے داغدار ہوں، میں اپنی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، ہم سب داغدار ہیں، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، قوموں کو ڈبونے میں صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہوتا، قومیں اس وقت ڈوبتی ہیں جب سارے اپنے سفینے کو ڈبونے کے لیے برمے ہاتھ میں لے کر چھید کرنا شروع کرتے ہیں، پھر سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب مائیں ذلیل میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی، اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ تو یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا۔ ہے جب مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی، جب مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ جب سارا بازار دھوکہ دے رہا ہو، جب زمیندار متکبر ہو چکا ہو، جب مالدار زکات نہ دیتا ہو، حرام کماتا ہو، جب سیاستدان اپنی حکومت کے خزانے کو، عوام کے خزانے کو لوٹنا شروع کر چکے ہوں، میں تمہیں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں، آگے تمہاری مرضی، فیصلہ کرو نہ کرو، زندگی بدلو نہ بدلو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عزت تخذ الفیء دوالا، جب حکمران قومی خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علم دین بھی دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو گلے سے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کی سرداری ذلیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اندر میں بغض چھپا کر، نفرتیں چھپا کر، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وظاہرت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کے گڑھ بن جائیں گی، جو ممبر محبت کے لیے تھا، جو ممبر امت بنانے کے لیے تھا، وہ ممبر نہ رہا، وہ ممبر میدان جنگ بن گیا، وہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے لگا، امت کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا، اس حد تک متنفر کر دیا کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے۔ یہ امت ہے کیا؟ اسی کا نام امت ہے کیا؟ ان کے لیے آسمان سے مدد کے دروازے کھولیں گے؟ کیا ان کے لیے اللہ کی مدد آئے گی؟ میرا نبی تو امت بنا کے گیا تھا، اور یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں سے امت پناہ وجود میں آئے، یہاں سے امت بنانے کے بول نکلیں۔ یہ ممبر فرقہ واریت کے کانٹے بکھیرنے لگا، فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے لگا، اور اس حد تک یہ آگ بھڑکی ہے کہ آج ایک دوسرے کا گلا کاٹنا ایسے آرام سے ہے جیسے بکری ذبح کر دی، جیسے مرغی ذبح کر دی۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا میرا رب غافل ہے؟ کیا میرے رب کی طاقت کمزور ہے؟ نہیں 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 نہیں، ان القوت للہ، ان العزت للہ، للہ ملک السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہ نہیں سوتا. ما كان ربك نسيا، وہ نہیں بھولتا. لا يضل ربی، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا. ولا ينسى، وہ بھول چوک سے پاک ہے، وہ غفلت سے پاک ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر کوئی چیز میرے رب کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے. عنت الوجوہ للحی القیوم. سنو چہرے پست ہوں گے. سب سے پہلے کچہری لگے گی اور سب سے پہلا کیس حقوق العباد میں سب سے پہلا کیس قاتل مقتول. سب سے پہلا کیس آئے گا حابیل قابیل. جتنے مظلوم ہیں حابیل کے پیچھے ہوں گے، جتنے ظالم ہیں قابیل کے پیچھے ہوں گے. سب سے پہلا توق قابیل کے گلے میں پڑے گا اور اس کے پیچھے قیامت تک آنے والے ظالموں کی گردن میں پڑے گا. یا اللہ کی جہنم بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کے فرشتوں سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا ملک الموت کو کلاشنکوف مار دو. مارنے والے کو ہائے اسرائیل تو چونٹی نہیں مار سکتا، مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ اسرائیل تو مچھر نہیں مار سکتا، مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ مارنے والے تک تمہاری رسائی نہیں ہے، مارنے والے تک کوئی جا نہیں سکتا ہے. لیکن اگر یہی زندگی گزارنی بھی ہے تو پھر جنت کا بھی انکار کر دو، جہنم کا بھی انکار کر دو، قبر کے عذاب کا بھی انکار کر دو، اور پھر کرو. جب آگے ہے ہی کچھ نہیں تو جو مرضی کرو. پر میرے رب کی قسم ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دن آنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. میرے بھائیو، ایک ایک رائی کا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہونے والا ہے. بہت بڑا مجمع ہے، گرمی شدید ہے، لمبی بات آپ کے لیے سننا مشکل، میرے لیے کہنا مشکل. میں خلاصہ ساری کتاب قرآن کا بتا رہا ہوں. اللہ کو بیچ میں لے آؤ، اللہ کے رسول کو بیچ میں لے آؤ. یہ باغیانہ زندگی سے واپس آ جاؤ. تجارت کرو. کوئی میرے رب نے روکا ہے؟ میرے نبی نے تجارت کی. زراعت کرو. کوئی میرے رب نے روکا ہے؟ انصار مدینہ نے زراعت کی ہے. حکومت میں آؤ. کوئی اللہ نے روکا ہے؟ ابو بکر عمر نے حکومت کر کے دکھایا ہے، عثمان علی نے حکومت کر کے دکھایا ہے کہ حکومت میں اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے. مزدوری کرو. ابو عقیل جیسے مزدور ہیں، دہاڑی دار ہیں، پر ایسے دہاڑی دار ہیں کہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے کہا اللہ کے نام پہ اس لشکر کو تیار کرو. 30,000 کا لشکر ہے، سامان جنگ کوئی نہیں ہے، کھانا پینے کا سامان نہیں ہے. اب میں 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس بن شماس، 1000 من کھجور لے کر آئے. 1000 من کھجور لے کر آئے، اکیلا آدمی. ٹھیک ہے. ابو وکیل ایک دہاڑی دار ہے، یہ جو روز دہاڑی کرتے ہیں. ابو وکیل بھی دہاڑی دار ہے. اس نے کہا میں کیسے صدقہ کروں، میں کیسے اللہ کے نام پہ خرچ کروں. ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، ساری رات پانی لگایا، ساری رات باغ کو پانی لگایا، ساری رات. اور کیا ملا؟ 6 سیر کھجوریں. ساری رات کی کمائی 6 سیر. 3 سیر گھر والوں کو دیا کہ گھر میں فاقہ، اور 3 سیر جھولی میں ڈالے ہوئے اور شرماتے ہوئے آئے.
کوئی زیادہ چیز ہو تو آدمی ایسے آتا ہے، اور تھوڑی ہو تو آدمی خود جھک جاتا ہے. تو ابو عقیل ایسے جھکے جھکے آ رہے اور شرم سے آ رہے کہ کہاں کتنے ہزار من دا ڈھیر پہ ہوئے تو کتنے ترے سیر کوئی ہے آپس کوئی جوڑ ہے، لہذا ترے سیر والا ایسے ایسے کرتا ہوا آ رہا کہ پتہ نہیں میرا یہ چھوٹا سا ہدیہ حقیر قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. 1000 من والے نے تو کمال کر دکھایا، پر میرے کو ہے نہیں ترے سے تو میں لیاواں کتھے. تو منافق کہنے لگے وڈا آیا خرچ کرو، جا دھی پترا نو کھوا، ترے سیر نال کی بننا ہے، چل جا. وہ جھڑک رہے، ہائے میرے نبی کی نظر پار ہو گئی کہ ابو عقیل کی رات کیسے گزری ہے. تو آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے کہا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. آپ نے اشارہ کیا، وہ آگے آئے شرماتے ہوئے. تو آپ نے کہا ادھر لا، ادھر لا. وہ اتنی ساری کھجوریں ہیں. آپ نے کہا یہ کھجوریں لو اور پورے 1000 من کے اوپر برکت کے لیے پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی. ابو عقیل کی ایسی کھجوریں ہیں کہ ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی. دہاڑی کرو، ابو عقیل جیسی کرو، تجارت کرو، مکے کے تاجروں جیسی کرو، زراعت کرو، مدینے کے ذمہ داروں جیسی کرو، سیاست کرو، ابو بکر عمر عثمان علی جیسی سیاست کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. اللہ کو بیچ میں ڈالو. میرے بھائیوں، اس خطے کی قدر کرو، اس خطے کی قدر کرو. میں کوئی علم تو زیادہ نہیں رکھتا ہوں، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں اور مجھے کچھ یاد بھی ہے. مجھے نہیں یاد میرے پڑے ہوئے صفحات میں کوئی ملک ایسا ہو جو شب قدر میں وجود میں آیا ہو. میرے حافظے میں کوئی دھرتی کے نقشے میں جب سے یونان کی تاریخ چلی ہے اس سے لے کر آج تک مجھے نہیں یاد کہ اللہ نے اس کائنات پر، اس دھرتی پر، اس خطے پر کسی ملک کا نقشہ بنایا ہو اور رات 27ویں رمضان کی ہو، شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو، رمضان ہو اور رات ہو، شب قدر اور مہینہ ہو رمضان اور عرش کے دروازے کھلے ہوں اور جبریل زمین پر ہو، فرشتے پھیلے ہوئے ہوں اور ایک ملک کو وجود دیا جا رہا ہو، ایک خطے کو وجود دیا جا رہا ہو. یہ اگست کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا کہ رمضان اگست میں آیا اور اسی اگست کے مہینے میں 14 اگست تم ہر سال مناتے ہو، لیکن ہمارے منانے کا دن تو 27ویں رمضان ہے. وہ اس دفعہ اگست میں آ گئی تو کبھی خیال نہیں آیا، لیکن اس دفعہ بہت رونا آیا، بہت رونا آیا کہ ہم نے کیا کر دیا. اللہ نے یہ کیسا دیس دیا تھا، وسائل سے مالا مال، معدنیات سے مالا مال، دریاؤں سے ابلتا اچھلتا مچلتا، خوبصورت پہاڑ، برف پوش، سبز پوش، ندی نالے، معدنیات، خوبصورت موسم، چاروں موسم، ہر وقت سارا سال ہر قسم کے موسم، ٹھنڈے پانی، گرم پانی، نمکین پانی، کڑوے پانی، میٹھے پانی، ہر فصل، ہر طرح کی زراعت اللہ نے ایسا دیس دیا تھا. تم صرف حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہو، کبھی اپنا گریبان بھی تو چاک دیکھو کہ تمہارے اپنے گریبان میں کتنے سوراخ ہو چکے ہیں، تمہاری اپنی جھولی کتنی تار تار ہو چکی ہے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کسی کو گالی دینا کون سا مشکل کام ہے؟ پولیس کو گالیاں دو، فوج کو گالیاں دو، سیاستدانوں کو گالیاں دو. بس کرو، اپنے اندر آؤ، اپنے اندر آؤ، اپنے اندر آؤ، اپنے اندر آؤ. اس دیس میں ہم پیدا ہوئے، میرے نبی نے بھی مکے پر نظر ڈالی تھی. یکم ربیع الاول 14 نبوت کا 14واں سال، ستمبر. اب غار ثور سے نکلے، اب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اونچائی پر ہے غار ثور، سامنے مکہ نظر آ رہا ہے. تو آپ نے مکے کو دیکھا اور ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی، وطن ایسی چیز ہے. پھر آپ نے کہا یا مکہ
ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، تو مجھے کتنا پیارا ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ تو نبی کی محبت ہے اپنے وطن کے ساتھ۔ پھر آپ مدینہ پہنچے ہیں تو اپنے مدینے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، یا اللہ جیسے ابراہیم نے برکت کی دعا کی مکے کی، تو مدینے میں دگنی برکتیں اتار دے۔ اور آپ نے جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ ان کے گھروں میں اترے، ان سے آپ نے ایسی محبت فرمائی، آپ نے وہ دعا کی ان کے لیے جو کسی کے لیے نہیں کی، کہ انصار مدینہ آپ کی خدمت میں اپنے کچھ دنیا کے مسائل لے کر آئے، دنیا کے مسائل لے کر آئے کہ آج اللہ کے نبی سے ہم نے اپنے یہ مسائل کی بات کرنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا تو فرمایا آؤ بھائی آؤ آؤ، آج جو مانگو گے میں دوں گا، اللہ سے لے کر مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو وہ انصار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آئے تو اپنے دنیا کے مسائل لے کر تھے کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جب دیکھا دربار نبوت میں آج رحمت موج میں ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ اور مانگنے آئے تھے، کچھ اور مانگنے آئے تھے، اب وہ نہیں مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ہماری بخشش کروا دیں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی بخشش فرما، جنت ہو گئی واجب، ولی ابناء الانصار ان کے بچوں کی بخشش فرما، اگلی نسل بھی گئی جنت میں، ولی ابناء الانصار ان کے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی بھی بخشش فرما، اس سے اگلی نسل بھی گئی جنت میں، ولی ازواج الانصار ان کی بیویوں کی بھی بخشش فرما، بیویاں بھی گئی جنت میں، ولی جیران الانصار جو ان کے پڑوس میں رہیں ان کو بھی جنت عطا فرما، پڑوسی بھی گئے جنت میں، ولی موال الانصار اور جو ان کے نوکر ملازم ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ تو نبیوں نے اپنے دیش سے پیار کیا۔ بھائیو ہم کیسی قوم ہیں کہ ہم نے اپنے دیش کو خود آگ لگا دی، اور گلا حکمرانوں کا، گلا سیاستدانوں کا، گلا فوج کا، پولیس کا، وہ بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں، صرف وہ اکیلے مجرم نہیں، وہ بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں۔ یہ نیک مجلس ہے، نماز پڑھی جانے والی ہے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، مناؤ اپنے مالک کو، مناؤ اپنے اللہ کو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو، ماں باپ سے لڑے ہو تو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی سے لڑے ہو تو صلح کر لو۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے، اپنی مجلس لگاتا ہے، لوگوں سے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو، تو کہتا ہے یہ کروایا وہ کروایا، وہ کہتا کچھ بھی نہیں، زنا شراب چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، چوری ڈاکہ چھوٹی چیزیں ہیں، ایسے ایسے سر مارتا ہے۔ ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جناب میں نے میاں بیوی کو لڑوایا، تو اسے کہتا ہے شاباش تو صحیح کام کر کے آیا ہے، اس کو آگے بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے کم وقت تو یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ آپس میں لڑائیاں ختم کرو، آپس میں میرے نبی شفیق رحیم سارے محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے چیخ مارے گی تو ہر نبی کہے گا نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں آج ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، مریم کا، میری جان بچا۔ اس موقع پر صرف ایک ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نوحہ بلند ہوگا، آپ کی آواز سب پر چھا جائے گی، نفسی نفسی سے ایک آواز کربناک دردناک غمناک آواز ابھرے گی اور سارے مجمع کی آواز پر وہ آواز چھا جائے گی، لہذا لوگ مڑ کر دیکھیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ آج تو ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہے، میری جان، میری اماں کہتی میری جان، ابا کہتا ہے میری جان، بیوی کہتی میری جان، خامند کہتا ہے میری جان، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ تو نظریں پلٹ کے
جب آئیں گی تو محمد مصطفیٰ پر آ کر رک جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور آپ عرض کر رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ کون سی امت جنہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہیں؟ کون سی امت جنہوں نے ماؤں کو دھکے دے کے گھروں سے نکالا؟ کون سی امت جنہوں نے باپ کے گریبان چاک کیے؟ کون سی امت جن کے سارے بازار دھوکے فراڈ کا منظر بن گئے؟ کون سی امت جن کی بیٹیوں نے گھنگرو باندھ کے کپڑے اتار کے ناچنا شروع کر دیا؟ کون سی